بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ام فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم سب بھی جہاں رہیں خوش رہیں، ایمان کی بہترین حالت میں رہیں اور اپنے کام بخیر خوبی سر انجام دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بری آفتوں سے بچائے، ہر قسم کے وبال سے بچائے، ہر قسم کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے، اور ہم پر جب بھی کسی قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اس طرح کی آفت آ جائے، تو ہمیں صبر کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں بھیجی یا بنائی جس کا کوئی بھی حل موجود نہ ہو، کوئی بھی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا کوئی علاج نہ ہو، کوئی بھی ایسی آفت نہیں بھیجی جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے، تو صرف اور صرف وجہ یہ رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے دین سے کتنا جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنے دین کی کتنی سمجھ ہے، اور ہم قرآن پاک کو کتنا پڑھتے ہیں اور اس کو کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ جب ہم قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں ہر چیز کا حل اس قرآن پاک میں موجود ملتا ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو ایسی ایک چیز کے طور پر لیتے ہیں تو ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جب ہم احادیث شریف کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو ہمیں ہر مصیبت، ہر آفت، ہر بیماری کا علاج اس سے مل جاتا ہے۔ تو آج کل جو سیلاب کا سلسلہ چلا ہوا ہے، جس نے اتنی تباہیاں مچائی ہیں، جس نے کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، اتنی بارشیں ہوئی ہیں، کیونکہ ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز سے اکتا جاتا ہے تو وہ جب اس کو کوئی انہونی ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بارش کو دیکھ کے بہت انجوائے کرتا ہے، لیکن جب بارش ہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے تو ہمیں اس سے بچنے کی دعائیں بھی ملتی ہیں۔ یہ سورج جو سکرین پہ شو ہو رہی ہے، آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور اس کو صبح شام کھلا پڑھیں، تاکہ ہم ان بارشوں کی، ان طوفانی بارشوں کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہم ہر آفت سے بچا۔ جب بارش حد سے زیادہ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہ اب رحمت نہیں، ہمارے لیے عذاب الہی کا سبب بن رہی ہے، تو ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیشہ استغفار کی محفل سجانی چاہیے، ہمیشہ استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور حاجت کے نوافل پڑھنے چاہیے، اور توبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی ساتھ ساتھ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس آفت سے بچا، اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا، اگر یہ بارش ہمارے لیے رحمت نہیں ہے تو اس کو ختم کر دے، اس کو بند کر دے۔ جب اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر استغفار کرنا چاہیے، اور اس دعا کو جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، اس دعا کو کھلا پڑھیں، تاکہ ہم اس آفت سے جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے سیلاب کی صورت میں، تو ہم اس کو سے نجات حاصل کر سکیں، اور جو بہن بھائی، جو ہمارے بزرگ اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو اس دنیا میں رہ گئے ہیں، جو بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے وسائل کا سبب بنے، ان کی آپ جتنی بھی کوشش کریں، ان بہن بھائیوں کی مدد کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، آج مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ جم کر کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا وسیلہ بنائے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وسیلہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہن بھائیوں کو جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی ہمت اور طاقت دے، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے، کیونکہ سب سے بڑا رزق دینے والا تو ہمارا رب ہے، ہم صرف اور صرف وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن کوئی مخلوق جو ہے وہ دوسری مخلوق کو اتنا عرصے تک نہیں
نہیں کھلا سکتی جتنا ہمارا رب لانگ ٹائم کھلا سکتے ہیں۔ ہم 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم پورا ان کے لیے ساری زندگی کا ہم ان کا وہ نہیں اٹھا سکتے ان کا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت اور طاقت دے کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکے، خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے بھی مدد کر سکیں، اتنی مدد کر دیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طوفانی بارشوں سے نجات دلائے اور ہمارے ملک کو ہرا بھرا رکھے، اور ہم اس مشکل میں اس دعا کو کھلا پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔